اس اللہ نے ایک معیار بنایا. کامیاب کسے کہتے ہیں، ناکام کسے کہتے ہیں؟ امتحان میں پاس ہونا کامیابی ہے، اور امتحان میں فیل ہونا نہ. یہ وہ بچے بیٹھے ہیں جو امتحان میں پاس ہو گئے، آج ان کو سند مل جائے گی، جو پاس نہیں ہوئے ان کو نہیں ملے گی. تو اللہ نے امتحان کیا رکھا ہے، کس پر جا کر وہ کامیاب کرے گا؟ دولت آنے پر، یا فقیر ہونے پر، سید قریشی ہونے پر، یا پٹھان راجپوت ہونے پر؟ کس پر ناکام کرے گا؟ مال پر، فقر پر. یہ ساری باہر کی چیزیں ہیں. کامیابی بھی اندر ہے، ناکامی بھی اندر ہے. اللہ کو جانو اللہ کے واسطے. ہمارے مدرسوں میں بھی اللہ قانونی طور پہ جانا جاتا ہے. اللہ کو عشق کے انداز میں نہ پڑھا گیا نہ پڑھایا گیا. سکھریت روش منصوری نو، خواجہ غلام فرید یاد آتے ہیں. سکھریت روش منصوری نو، ٹھپ رکھ کنز قدوری نو. ہادی نہ سمجھ ہدایا، کافی نہ سمجھ کفایا. کر پرز شراب وقایا، یہ دل قرآن کتاب ہے. ہم اللہ کو قانونی طور پہ جانتے ہیں، اللہ کو دل کی آنکھوں سے نہیں جانتے. دل کی دھڑکنوں میں اللہ نہیں بستا. دل کی دھڑکنوں میں کتنے اور نقشے ہیں جنہوں نے دل کو باندھا، پکڑا، جکڑا اور گندا کر دیا، غلیظ کر دیا. پتہ نہیں کیا بنے گا. یہ دل لے کر مر گئے. اور یہ آیت مجھے کبھی کبھی ہلاتی ہے جب کبھی تصور بنتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. میرا بندہ صرف تیرا پیپر نہیں دیکھوں گا، تیرے دل کے اندر بھی دیکھوں گا کہ اندر کسے بٹھا کے لائے ہو. ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. تیرے اندر کیا ہے، تیرے دل میں کیا ہے، تیرے سینے میں کیا ہے. کس کی یادوں سے اسے آباد کیا تھا، کس کے لیے آہیں بھرتے تھے، کس کے لیے آنسو بہاتے تھے، کس کے لیے تڑپتے تھے، بے قرار ہوتے تھے. وہ کون تھا؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. اندر بھی دیکھوں گا کون ہے. یہ کیلو کال میں اللہ نہیں آتا. اللہ کو لینے کے لیے قرآن کی زبان ہے، قرآن کا نغمہ ہے، ایمان کی زبان ہے. اللہ سے تعلق بناؤ تاکہ اس کی بات کا وزن پیدا ہو. سارا قرآن پڑھ کے سنا دو، 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، 1 انچ آگے بڑھنے کو تیار نہیں کہ اللہ کا پتہ کوئی نہیں. جن کا پتہ ہوتا ہے ان کے لیے سجدہ کرنے کو بھی تیار ہیں، ان کے لیے غیرت کے سودے کرنے کو بھی تیار ہیں. اس کا پتہ نہیں وہ کون ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانو. اگر ان کا پتہ ہوتا تو آج امت اس حال میں ہوتی جو ہو رہا ہے. اس اللہ نے کامیابی کا معیار بنایا، وہی سچا معیار ہے. اس نے ناکامی کا معیار بنایا، وہی سچا معیار ہے. جو اس پہ تلے گا وہ کامیاب ہے، جو اس پہ نہیں تلے گا وہ ناکام ہے. آخری فیصلہ میرے اللہ کا ہے. یہ کائناتی نقشہ ٹوٹنے کے لیے بنایا گیا ہے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما احضرت. یہ ایسی ہیبت ناک آیات ہیں، ہلا دیں تو میں کیا کروں، میں کیا کروں. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. یہ سب قیامت کو بتا رہی ہیں. قیامت کہ جس دنیا کی پوجا کر رہے ہو، جس پیسے کے پیچھے ایمان کے سودے کر رہے ہو، جس کرسی اقتدار کے پیچھے، جس دھن دولت کے پیچھے
جس ڈالر پاؤنڈ یورو کے پیچھے، جس سونے چاندی کے پیچھے تم نے دین بھلایا، اللہ کو بھلایا، اس کے حبیب کو بھلایا، جنت کو بھلایا، جہنم کو بھلایا، وہ بتا رہا ہے، وہ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ مٹ جانے کا گھر ہے، یہ ٹوٹ جانے کا گھر ہے، یہ گزر کا ہے۔ پانے والا بھی کھو دیتا ہے موت پر، اور کھونے والا تو پہلے ہی کھویا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، میرے اللہ کی سمجھو وہ کیا کہہ رہا ہے، کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے۔ میری نظر سے نہیں کوئی ایسا مضمون گزرا جس پر اللہ نے اتنا زور دیا ہو جتنا اس مضمون پہ زور دیا ہے کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے۔ کہ انسان کی آنکھ جو دیکھتی ہے اثر لیتی ہے، جو سنتی ہے اثر لیتا ہے، انسان کان سنتے ہیں اثر لیتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے اثر لیتا ہے، مشاہدہ دل پر چھا جاتا ہے، اور غیب کو دل پر میں لانے کے لیے کہاں سے لاؤں علی جیسا ایمان؟ لو کشف الغطا مزددت ایمانا۔ حضرت علی نے فرمایا میری آنکھوں سے آخرت کا پردہ ہٹ بھی جائے تو میرے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ بغیر دیکھے میرا اللہ اس مضمون پر کامیاب کون سی عورت ہے، کامیاب کون سا مرد ہے، ناکام کون سی عورت ہے، ناکام کون سا مرد ہے۔ یہ مرد عورتوں کے لیے ایک پیمانہ ہے، ایک پیمانہ ہے۔ اللہ کے واسطے سمجھو کہ میرے رب نے کتنی طاقت کے ساتھ یہ مضمون بیان کیا ہے۔ توحید بھی بڑی بیان کی ہے، رسالت بھی بڑی بیان کی ہے، آخرت بھی بڑی بیان کی ہے، پر جو کامیابی ناکامی میں اللہ تعالیٰ نے رنگ بھرا ہے اور جو زور دکھایا ہے، مجھے نہیں لگتا کسی اور مضمون پہ اتنا پریشر ڈال کے بیان کیا ہو سکتا ہے میں کوئی بڑا عالم نہیں، میں صرف جو میں نے مطالعہ کیا میں اس کے مکلف ہو کر بتا رہا ہوں۔ یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ بات میں وزن پیدا ہوتا ہے قسم سے۔ ہماری پنچایتوں میں قسم اٹھائی جا رہی، جب قسم اٹھائی گئی تو جھوٹا بھی سچا ہو گیا۔ اچھا بھائی تیرا معاملہ اللہ کے سپرد، چونکہ تو نے قسم اٹھا دی۔ قسم اٹھوائی جاتی ہے، بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے، شک پیدا ہوتا ہے، قسم اٹھائی جاتی ہے، شک دور کیا جاتا ہے، گواہ موجود کوئی نہیں، قسم اٹھائی جاتی ہے، بات میں وزن پیدا کر کے قسم کو گواہوں کی جگہ کھڑا کر کے اس قسم اٹھانے والے کے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے، جھوٹ سچ اللہ کے سپرد کیا جاتا ہے، اور اصل فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ لیکن پنچایتی فیصلے جو ہماری پنچایتوں میں ہوتے ہیں، قسم پہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ شک کو دور کرنے کا ذریعہ، یہ بات میں وزن پیدا کرنے کا ذریعہ، یہ گواہوں کے قائم مقام۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے قسم اٹھانے کی؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ بقرہ کے شروع میں اعلان کر دیا میری کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ میرا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ انہ لقول فصل وما هو بالحزل، یہ فیصلہ کن قول ہے۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، تیرے رب کا قول سچائی میں عدل میں پورا اتر چکا ہے۔ لا مبدل لکلمات، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ خود نہیں بدلتے، انہیں کوئی بدل نہیں سکتا، انہیں کوئی مٹا نہیں سکتا، اس سے کوئی چیز نکال نہیں سکتا، کوئی چیز ڈال نہیں سکتا۔ تورات چند سالوں کے بعد تبدیل ہو گئی، زبور ویسے ہی مٹ گئی، انجیل چند سالوں کے بعد تبدیل ہو گئی۔ میرے اللہ نے کہا کوئی قرآن بدل کے دکھا دے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، تو اسے بدل کے دکھا دے۔ نہیں نہیں نہیں، پہلی کتابیں کتاب اللہ تھی، کلام اللہ نہیں تھی۔ مجازن انہیں بھی کلام اللہ کا، قرآن کلام اللہ بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے، اللہ کی زبان سے نکلا، میرے محبوب کے دل پر اترا،
اور پھر ان کی زبان مبارک سے نکلا، اسے کون بدل سکتا ہے، اس میں کون کمی بیشی کر سکتا ہے، سوری کائنات کے دجال مل جائیں، اس قرآن کو نہیں بدل سکتے، نہیں بدل سکتے، نہیں بدل سکتے۔ اس کا فیصلہ حق اور آخری ہے، حق اور آخری ہے۔ قرآن کی بات بتاتا ہوں، کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے؟ پیسے سے دھوکہ نہ کھاؤ، فقر سے دھوکہ نہ کھاؤ، عزت سے دھوکہ نہ کھاؤ، ذلت سے دھوکہ نہ کھاؤ، یہ ذلیل ہے، اس کی کوئی کامیاب زندگی نہیں۔ یہ بہت عزت دار ہے، یہ بڑی کامیاب زندگی ہے، یہ بڑا پیسے والا ہے، بڑی کامیاب زندگی ہے، یہ 2 وقت کی روٹی کا محتاج ہے، بڑی ناکام زندگی۔ یہ معیار نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے اگر یہ معیار سمجھو تو پھر دنیا میں سب سے بڑے فقیر محمد مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 6 بر اعظم پھرا ہوں، کوئی فقیر ایسا نہیں دیکھا جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلے۔ واحد ہستی ہیں کائنات کی جن کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ مقام کیا ہے؟ قاب قوسین او ادنا۔ مقام کیا ہے؟ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا۔ مقام کیا ہے؟ والضحى والليل اذا سجى۔ تیرے روشن چہرے کی قسم، تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ امام راضی کا ترجمہ ہے، اس لیے بے دھڑک کر رہا ہوں۔ جس کے چہرے کی قسم، جس کی زلفوں کی قسم، جس کے کتاب کی قسم، قاف والقرآن المجید، جس کی رسالت پہ قسم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جس کے اخلاق پہ قسم، نون والقلم وما یسرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ میرا رب کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے حبیب، مجھے قلم اور اس کے لکھے کی قسم، آپ کے اخلاق بڑے عالی شان ہیں، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، آپ کے وکیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، میرے محبوب مجھے تیرے بول کی قسم، آپ کے بول کی قسم، لعمرک تیری جان کی قسم، وہذا البلد الامین تیرے امن والے شہر کی قسم، جس شہر میں آپ پیدا ہوئے اس شہر کی قسم اٹھائی، آپ کی جان کی قسم اٹھائی، آپ کے وجود کو ذکر کیا۔ فول وجہک، چہرے کا ذکر، شطر المسجد الحرام، لا تمدن عینیک، آنکھوں کا ذکر، ما زاغ البصر، دوبارہ آنکھوں کا ذکر، علی قلبک، دل کا ذکر، لا تجعل یدک، ہاتھ کا ذکر، الی عنقک، گردن کا ذکر، الم نشرح لک صدرک، سینے کا ذکر، الذی انقض ظہرک، کمر کا ذکر، اندر کے درد اور غم کا ذکر، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اندر کی کڑھن کا ذکر، لعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، عالمی نبوت کا ذکر، تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی ہونے کا ذکر، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، رحمت للعالمین ہونے کا ذکر، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اپنے ذاتی نام دے کر پکارا جا رہا ہے قرآن میں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تیرا رب کائنات کے لیے رؤوف الرحیم ہے، میرا محبوب ایمان والوں کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے، عزیز ہے، حریص علیکم ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، اور یہ شاہد ہیں اور یہ مبشر ہیں اور یہ نذیر ہیں اور یہ داعی الی اللہ ہیں، یہ سراج منیر ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ کون ہیں؟ یہ قاب قوسین او ادنا کے مقام والے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، مقام محمود کو ان سے عزت ملنے والی ہے، مقام محمود سے آپ کو عزت نہیں مل رہی، مقام محمود آپ کے ذریعے سے عزت والا ہو رہا ہے۔ یہ کون ہیں؟
ان کی چادر کا ذکر یا ایھا المزمل، یہ کون ہیں؟ ان کے کمبل کا ذکر یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، یہ کون ہیں؟ ان کے غلاموں کا ذکر، ان کے صحابہ کا ذکر، والذین معاہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ کے صحابہ کے لیے جنت کا ذکر، کلن وعد اللہ الحسنى، واہ 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 واہ، کسی نبی کو یہ عزت حاصل نہیں سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے حبیب میرا وعدہ ہے تیرے سب صحابہ جنتی، میرا وعدہ، کوئی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ 1.25 لاکھ تھے، 1,24,000 تھے، 1.5 لاکھ تھے، 2 لاکھ تھے، جتنے تھے، کلن وعد اللہ الحسنى، سورہ فتح کہ تیرے رب کا وعدہ ہے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، سب جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ نبی ہیں، نبیوں کا سردار بنایا، کائنات کا سردار بنایا، سید الانبیاء والمرسلین بنایا، ساری کائنات میں سے انسانوں کو چھانٹا، انسانوں میں سے عرب کو چھانٹا، عرب میں سے مدر کو چھانٹا، مدر میں سے قریش کو چھانٹا، قریش میں سے ہاشم کو چھانٹا، ہاشم کی نسل سے محمد مصطفیٰ کو چھانٹا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کا نسب آدم تک نہ پہنچایا، یہ جا رہا ہے نسب۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ کیا میرا رب بیان کر رہا ہے، الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے، ساری کائنات سے کہتا ہے اللہ مجھے راضی کرو، خود کہتا ہے میرے حبیب میں نے آپ کو راضی کرنا ہے۔ ہائے ہائے، ارے ہم بھی راضی کرنے والے بن جاتے اللہ اس کے رسول کو۔ اتنے بڑے، اور جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ۔ جنت نبیوں پر حرام ہے جب تک میرا نبی نہ چلا جائے۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے، آپ نے فرمایا جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے۔ وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑ جائے۔ اس حبیب کے لیے تو سونے چاندی کے گھر بنا تھا، سونے کے برتنوں میں کھانے کھلا تھا، براق 24 گھنٹے دروازے پر کھڑا ہوتا۔ آج کے دور کے جہاز دروازے پر کھڑے ہوتے، دودھ شہد کی نہریں مدینے میں چلتی، سونے چاندی میں اپنے نبی کی اولاد کو کھلاتا، سونے چاندی کے گھر اپنے نبی کی اولاد کے بنا تھا۔ دنیا کے مظلوم ترین اپنے نبی کی اولاد کو رکھا، مظلوم ترین گھر اپنے نبی کا رکھا، اور فقیر ترین اپنے نبی کو بنایا۔ ایک رات کا قصہ ہے، میرے نبی چارپائی پر لیٹے، کبھی یوں پہلو بدلے، کبھی یوں پہلو بدلے، پھر تھوڑے بعد یوں ہو جائیں، پھر یوں ہو جائیں، آخر تھوڑا سا آگے بڑھے اور چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے جس پر پان بنا ہوتا ہے اس پر اپنے پیٹ کو لگایا اور یوں نیچے جھک گئے، جھک گئے۔ اے یا رسول اللہ، عائشہ بیٹھ گئی، یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا؟ کیوں؟ عائشہ بھوک بڑی لگی، بھوک بہت لگی ہوئی، میں جبوتی چاٹ گیا ہوں، بڑے فقیر دیکھے ہیں،
کیمرون بہت فقیر، لیکن ایسا فقیر کوئی نہیں دیکھا اس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلے، اور اس کی امت اسی روٹی کے پیچھے کبھی سود، کبھی چوری، کبھی ڈاکے، کبھی قتل، کبھی زنا کے اڈے، کبھی شراب کے اڈے، کبھی جوئے کے اڈے، کبھی رشوت کے بازار، کبھی سود کے بازار، کبھی سٹے کے بازار، کبھی ذخیرہ اندوزی کے بازار۔ عائشہ بھوک بڑی لگی ہے، اے یا رسول اللہ آپ نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا؟ تو عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ ہاتھ اٹھائیں۔ عائشہ ایسے بھوک میں اللہ سے ملوں گا۔